السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 155 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 153 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 154 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ ٹرانسلیشن۔ ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، انما، بے شک، انزل الکتاب، نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، اوپر 2 گروہوں کے، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے، وَإِن كُنَّا، اور البتہ تھے ہم، عن دراستہم لغافلین، اس کے پڑھنے پڑھانے سے البتہ غافل۔ او تقولوا، یا تم کہو، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر بے شک اتاری جاتی اوپر ہمارے کتاب، لکننا، البتہ ہوتے ہم، اہدی منہم، سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدف عنہا، اور روگردانی کرے اس سے۔ سنجزی الذین، ان قریب جزا دیں گے ہم ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو روگردانی کرتے تھے ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ تھے وہ ہماری آیات سے روگردانی کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 154 سے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، نعمت کو پورا کرنے کے لیے، وہ جو بہت ہی احسن اور تفسیر اس نے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات سے مکمل یقین رکھیں۔ قرآن مجید کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں پہلی کتابوں کی بھی تصدیق موجود ہے، جو پہلی کتابیں آسمانی گزر چکی وہ بھی، اور جو صحائف اور جو شریعتیں، ان تمام کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی یہود و نصارہ کو اس نعمت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی۔ کتاب دینے کا مقصد کیا تھا؟ کہ نعمت کو پورا کرنا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے۔ اور یہ کون سی کتاب تھی؟ تورات، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل کی گئی تھی۔
نعمت کو پورا کرنے کے لیے، الذی اس شخص کے لیے، احسن جو احسان کے لیول پر ہے، و تفصیلاً اور تفصیل تھی، لکل شیء ہر چیز کی، یعنی کہ ہر چیز کا مفصل بیان کیا گیا تھا، وہدن و رحمہ اور ہدایت اور رحمت تھی۔ یعنی کتاب بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ اس میں ہدایت حاصل کی جائے، اور جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت بھی ہے۔ گویا کہ کتاب ہدایت انسانیت کے لیے رحمت کا سبب بھی ہے، لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب انسان اس کو پڑھے گا، اس کے جو احکام و مسائل ہیں تدبر کرے گا، اس کو احسان کے لیول پہ لے گا، اس کو سب سے زیادہ اہمیت دے گا، اور اس کو اپنے لیے رحمت سمجھے گا، اور اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھے گا۔ تو یہ مکمل ایمانیات سکھائی گئی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی انسان کتاب ہدایت کو کھولتا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اپنے لیے اس کو رحمت سمجھتا ہی نہیں، اور نہ اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور نہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، تو پھر ایسی کتاب ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے پھر رحمت کا سبب۔ ایسے لوگ پھر اپنے لیے کتاب ہدایت کو زحمت کا سبب سمجھیں گے، اور اس میں خاص طور پہ اپنے رب کی ملاقات کا جو یقین ہے اس کی طرف اشارہ، اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو آخرت پہ یقین نہیں تھا، ان کو دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں، یا پھر دوبارہ زندہ ہوں گے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، تو اس چیز کے بارے میں وہ شک و شبہ میں تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 شرط رکھ دی کہ ایمانیات تب مکمل ہوں گے جب انسان اپنے رب کی ملاقات پہ یقین رکھے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ کتاب اس دور کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی، لیکن آج ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اس کے احکامات ہیں، وہ ہمارے لیے منسوخ ہو چکی ہیں۔ اسی لیے ساتھ ہی بتایا گیا وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب انزلناہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن بہت ہی بابرکت ہے۔ یہ کتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس کتاب کو اسپیشل ہم نے نازل کیا ہے۔ ہم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں اپنی طرف ہم کا لفظ یوز کرتے ہیں اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ بہت ہی بابرکت ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو۔ اس کتاب ہدایت کا بھیجنے کا جو مقصد ہے، بابرکت کتاب بھیجنے کا مقصد ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات کو پڑھا جائے، اس پہ تدبر کیا جائے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا جائے۔ واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بابرکت کتاب پہ ایمان لانا، اس کی پیروی کرنا، اس کے مطابق خود کو ڈالنا، تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ انسان قابل رحم ہوگا، یقیناً اس پہ رحم کیا جائے گا۔ آج ہر انسان رحم کا متلاشی ہے، رحم کی اپیل کرتا ہے، تو اصل میں یہ سبق ہم نے بلا دیا کہ قرآن کو یا تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، اگر پڑھا ہے تو بس وقتی یا پھر وظائف کی حد تک اس کو رہنے دیا۔ فلاں صورت کو فلاں اتنی بار پڑھ لو، فلاں آیت کو اتنی بار پڑھ لو، فلاں وظیفہ کر لو تو اس سے یہ بلا ٹال جائے گی، یہ مصیبت دور ہو جائے گی، یہ مل جائے گا، دنیا کا مال مل جائے گا۔ بس ان وظیفوں کی حد تک ہم نے اس کتاب کو لیا، مکمل پڑھنے کو ہم نے اس کی کوشش ہی نہ کی، اس کی ہم نے زحمت ہی نہ کی، یا پھر اگر پڑھ بھی لیا تو اوپر سے پڑھ لیا، جو مکمل اس کی روح ہے اس کو نہ سمجھا۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ در بدر کی ٹھوکریں ہمارے مقدر ہو گئیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تقولوا انما انزل الکتاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو بے شک اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین، اوپر 2 گروہوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے۔ 2 گروہوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب، کہ ان کو تو کتاب عطا کی گئی تھی، تورات انجیل، لیکن ہمیں کتاب عطا کی جاتی تو ہم بھی اس کو پڑھتے، پڑھاتے، اس پہ تدبر کرتے، درس و تدریس کرتے، تو پھر ہمیں بھی ہدایت مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ حجت قائم کر دی گئی ہے، تمہاری طرف بھی
قرآن مجید فرقان حمید نازل کر دیا گیا ہے، اب تم اس سے اگر غافل ہوگے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تم ایسا نہ ہو کہ کہو کہ ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ اب تمہارے پاس کتاب آ چکی ہے، غفلت کی جو تمہارے اندر شکایت تھی وہ ختم ہو گئی، اب تمہارے اوپر حجت قائم کر دی گئی، تمہارے پاس بہترین کتاب کلام اللہ آ چکی ہے جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یا پھر مزید ایسا نہ ہو ان تقولوا، یہ کہ تم کہو لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہمارے اوپر نازل کی جاتی کوئی کتاب، لکنا اہدی منہم، تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ قرآن مجید جب پڑھو گے، اس پہ تدبر کرو گے تو یقیناً ہدایت بھی حاصل ہوگی اور رحمت کا سبب بھی ہوگی، اور اس میں جو دلائل ہیں وہ بھی تمہیں مل جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ایسے دلائل اس کے اندر موجود ہیں جو انسان کے لیے واضح ہیں، گمراہی الگ اور ہدایت الگ کر دی گئی ہے۔ پھر مزید فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے۔ آیات تو آ چکی ہیں لیکن ان کو دیکھ کر پڑھ کر بھی جھٹلا دے، وصدف عنہا، اور اس سے روگردانی کرے، اس سے اعراض کرے، تو پھر اس کی جزا کیا ہوگی؟ سنجزی الذین، ان قریب ایسے لوگ بدلہ پائیں گے، یصدفون عن آیاتنا، جو روگردانی کرتے تھے ہماری آیات سے، سوء العذاب، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ جو کچھ تھے وہ روگردانی کرتے، اس سے اعراض کرتے۔ ایسے لوگ پھر ہم سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے، وہ مکمل ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہماری قدرت میں ہیں، وہ کہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، یقیناً ان کو پھر عذاب پہنچ کر رہے گا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوائی ان کی مقدر ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہم لوگوں کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے پاس کتاب ہدایت آ چکی ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، کیا جو مقصد تھا اس کتاب کے بھیجنے کا وہ پورا ہو رہا ہے؟ مزید اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں مزید کیا کرنا ہوگا؟ جیسا کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، رمضان مبارک بہت قریب ہے، تو اس کے لیے بھی پلاننگ کریں کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے آپس میں، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ ہمارا گزرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔